جیسا کہ جنرل علی قلی صاحب نے بتایا کہ میں 23 مارچ 1940 میں اس پنڈال میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کا ریزولوشن پیش کیا اس میٹنگ میں۔ اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا، ہم نے پاکستان فوج جوائن کی۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے 65 کی لڑائی لڑی۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی۔ ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیئرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایسوسیشن نہیں رکھیں گے، مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان تحریک استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں۔ وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے، بلکہ جنرل باجوہ کے زمانے میں ہمیں جی ایچ کیو بلایا گیا تھا، اور جی ایچ کیو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی۔ اس لمبی میٹنگ کے متعلق تو میں اتنا نہیں کہنا چاہتا، بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ہم نے صبر کیا۔ اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل عاصم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل عاصم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے، وہ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا، جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں۔ مگر جنرل عاصم منیر نے بالکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا۔ اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے 2-3 ریٹائرڈ سینئر جنرل عاصم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکشن میں۔ وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو عاصم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے، یہ نئی فوج ہے۔ بالکل درست انہوں نے کہا۔ ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا، اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی۔ آج کل کی جو فوج ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ And the earlier we remove this, the better it is for Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق تعارف کرایا گیا ہے کہ میں بھی سویلین جرنیل ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور جس قسم کے حالات ہیں، مجھے آج واقعی وہ وقت یاد آ رہے ہیں جب 1947 کا وقت، جب ہم ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت اور اپنی پرانی جائیدادیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد اعظم کے پاکستان آئے تھے۔ اور میں 75 سالوں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن میں اس دن سے، پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار، خوددار شخصیت، کیا کہتے ہیں، قومیت کا شعور جس نے پیدا کیا تھا، اور جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار، خود مختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا تھا۔ کیونکہ 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں، آج میں آپ ینگر جنریشن ہے ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، اکثر کو نہیں معلوم کہ 1946 میں ایک عبوری حکومت بنی تھی، انگریزوں نے بنائی تھی۔
اس میں پنڈت نہرو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت، اور انہوں نے بطور وزیر خارجہ ستمبر 1946 میں ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں نئی مملکت کے بنانے کی، میں آج یہ لکھ کر دیتا ہوں، اس نے کہا کہ کوئی آزاد مملکت نہیں ہوگی، یہ صرف ایک کلچرلی اٹونومس اینٹیٹیز ہوں گی جو کوئی آئیں گی وجود میں انڈین اوشن کے وقت، کیونکہ اس نے کہا کیونکہ اب دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں ہوں گی، گریٹ پاورز اس نے کہا تھا، پہلی امریکہ، دوسری روس اور تیسری چین، جو کہ چین ابھی آزاد نہیں ہوا تھا لیکن نہرو کو اتنی سمجھ تھی کہ چین ایک بڑی طاقت بنے گا، اور چوتھا اس نے کہا تھا ہندوستان، کیونکہ انگلینڈ کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کو احساس تھا کہ ہندوستان کے بغیر انگلینڈ کبھی بڑی ریاست نہیں رہے گا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندوستان کا ہی ہندوستانی جا کر وزیر اعظم بن گیا ہے، یعنی انگلینڈ اب گریٹ پاورز میں شامل نہیں ہے، ہندوستان تیزی سے گریٹ پاور کے طور پر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم جو نہرو نے کہا تھا کہ یہ ایک صرف کلچرلی اٹونومس اینٹیٹی ہوگی، بس کوئی اس کی سوورن انڈیپینڈنس نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگا۔ نہرو نے کچھ بھی نہیں کیا، انڈیا نے کچھ نہیں کیا، انڈیا نے توڑا ضرور تھا پاکستان کو، لیکن اس وقت ایک سیاستدان نے توڑا تھا، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے ایک پاگل جرنیل کو جو راتوں کو سوتا نہیں تھا اس کو آگے لگا کر فوج کو 75 ملین عوام کے خلاف لڑایا۔ اس وقت ایسٹ پاکستان کے 75 ملین پاکستانی تھے، ان کے خلاف فوج کو کھڑا کیا، 30,000، تو نتیجہ ہوگا وہ ملٹری ڈیبیکل جس سے ہمارا آدھا ملک کٹ گیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پھر وہی سچویشن ہے، آج اسی طرح اسی قسم کا سیاستدان میدان میں آ گئے ہیں جو بھٹو کی نسل کے تھے، وہ زرداری ہے، بھٹو کہا جاتا ہے زندہ ہے، اور دوسری طرف شریف خاندان ہے، انہوں نے اپنے خزانے اس ملک کو لوٹ کر باہر بھر لیے ہیں، ان کا اس ملک میں کوئی نہیں ہے، علاج تک یہ اپنا باہر کرواتے ہیں۔ تو آج وہ جو نہرو کی جو پیشین گوئی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے، پاکستان ایک صرف ایتھنک اور یعنی زبانی اور لسانی بنیادوں پر ایک کلچرلی اٹونومس اینٹیٹی کے طور پر بن گیا ہے۔ ہماری جو سوورن انڈیپینڈنس تھی وہ امریکہ کے حوالے کر دی ہے انہوں نے، اور کرنے والا وہ فوجی جرنیل تھا جو اب چلا گیا ہے، جس فوج کا یہ ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی آزادی کا تحفظ کرے، وہ اس کا سپہ سالار تھا۔ تو وہ جو ایک آدمی جس نے پوری فوج کو کے نام کو استعمال کر کے یہ غلطی کی ہے، اب وقت آ گیا ہے قوم اس بات کا احساس کرے کہ کسی ایک شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملک کی قسمت کے فیصلے کرے، کوئی یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ اس چور کو پاکستان کا رولر ہونا چاہیے، اس باہر کی طاقت کو پاکستان کے اوپر مسلط ہونا چاہیے۔ اب صرف پاکستان کے عوام وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا رولر کون ہوگا، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کہ ساری دنیا میں تسلیم شدہ ہے، اور وہ ہے انتخابات، فری اور فیئر الیکشن۔